ہوتے ہیں، اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے۔ فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی۔ علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ یافی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی کتاب نزہۃ الوساطین کا حوالہ ہے، بعض صالحین سے فرماتے ہیں ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی کی ملاقات کرے۔ اللہ کے کوئی ولی وہاں رہتے ہیں کوہ لبنان، وہاں ملاقات کرے، وہاں ملاقات کرے۔ تو کہتے ہیں ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ سنیں گے پھر اس مقام تک ہم پہنچیں گے۔ 3 دن مسلسل چلتے رہے، کہتے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ بعض اوقات کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یار کے قریب کر دیتی ہیں، ہاں کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں تو یار کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور میں چلتے چلتے مجھے چوٹ لگ گئی، میں معذور ہو گیا، میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں ان درویشوں میں سے کسی درویش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، سنا ہے ان پہاڑیوں پہ ابدال ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں ان پہاڑیوں میں۔ کہا وہ چلے گئے، اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، رات ہو گئی، پہاڑی بیامان درد سے تڑپتا رہا، حتیٰ کہ رات گزر گئی، فقر، بھوک، درد، ویرانہ تڑپتا رہا۔ دوسرے وقت میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی انداز میں اسی دوران مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آئی۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، آج کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی بندہ ہے نہیں، تلاوت کی آواز کہاں سے آئی؟ نماز سے فارغ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے کہتے غار نظر آیا، اس میں داخل ہوا تو ایک درویش بزرگ ہیں، آنکھوں سے نابینا بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن، کون ہو؟ میں نے کہا جی میں انسانوں میں سے ہوں۔ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تعجب سے یہ لفظ کہا، میں 30 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوں، آج تک انسان کوئی نہیں آیا۔ خیال کرنا بعض اوقات دل کی لگے چوٹیں، جسم کی لگی چوٹیں اور درد بھرا نظام ہو، اور اگر روحانیت کا سفر جاری رکھا جائے تو پھر اللہ ایسے ابدالوں سے ملاقات کرواتا ہے، اللہ ایسی نعمتیں اور عطائیں جھولیوں میں ڈالتا ہے۔ بعضوں کا چوٹیں لگتی ہیں، کبھی معاشرے سے، کبھی زمانے سے، کبھی اعتراضات سے، کبھی لوگوں کی ٹوکسیں، کبھی لوگوں کی بدگمانیاں اور دل میں ڈالے جانے والے وسوسوں سے بڑی چوٹیں لگتی ہیں، پر اس کو چوٹ لگی، اس نے منزل نہ چھوڑی، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے اس سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، تو یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے حضرت ہم درویشوں کی ملاقات کے لیے نکلے، مجھے چوٹ لگ گئی، فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ میں آگے چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں تھیں غار میں ان کے درمیان میں لیٹا، تھکان کی وجہ سے نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کہا ظہر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آواز دی، اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے ان کو نماز کے اوقات کی خوب خبر تھی۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے، پھر نماز عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ کہتے ہیں علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے کہ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ نے یہ جو دعا پڑھی آپ کو کس نے سکھائی اور کہاں سے لی؟
یہ سن کر نابینا بزرگ نے مجھے یوں فرمایا، جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا. کتنی مرتبہ؟ بس 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے. ابدالوں میں شامل کر لیں گے. ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے. ابدال. اور ایک وقت میں 40 ابدال سارے کائنات ساری عالم میں رہتے ہیں، سارے عالم میں رہتے ہیں. 40 ابدال ایک وقت میں، 40 ابدال رہتے ہیں ایک وقت میں. میں جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ، اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا. اور یہ مت کہنا لاکھوں کا مجمع پڑے گا تو ابدال تو 40 ہیں. اس کی تعداد، اس کا نظام میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے. اس کے نظام پہ مت سوچنا. اور سنیں ذرا غور سے، میں نے دریافت کیا یہ شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا تو بتا دیں. اس نابینا شخص نے فرمایا، اللہ کے بندے، راز کی بات ہے، تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے. اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے. تمہارا دل چھوٹا، تیرا جذبہ چھوٹا، تیرا یقین چھوٹا. یہ یقین ہے. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. فرماتے ہیں امام شافعی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا. ان الابرار لفی نعیم. قرآن کہتا ہے، آؤ ابراروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے. ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی. بیٹوں کی نعمتیں، دولت کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، روحانیت کی نعمتیں، دعاؤں کی نعمتیں، مراقبے کی نعمتیں، قلب جاری ہونے کی نعمتیں، رزق صحت کی نعمتیں، بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں، عافیت، عطا، شفقت، کرم، جود، صفا، نعمتیں 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 نعمتیں. میں گنواتا گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا، چاہے مجھے علم مل جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. او گنو، سارے جہان کٹھے ہو جاؤ، میری نعمتوں کے عدد کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو. ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم، میری نعمتیں ہیں. اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے، اللہ اس کو ابرار بنائیں گے. اور شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ، ابھی بھی میں ان کے سمرقند کے مزار پہ گیا، ابھی بھی گیا. ابھی کس تاریخ کی بات ہے؟ دسمبر 2024 کی بات کر رہا ہوں. ابھی شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے. کسی نے امام جعفر صادق، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ اہل بیت، ان سے پوچھا حضرت دعاؤں کا راز بتا دیں. فرمایا اللہم اغفر لامت محمد پڑھا کر. ابھی ہم پڑھیں گے. فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی، جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں. تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے. فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی. رازداری کے طور پہ یہ دعا سکھائی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں، بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کسی نااہل کو یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا. نااہل کو نہ دینا. یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے. پڑھ لے. کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا.
اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا، اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں۔ اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سانپ بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں۔ میں بڑے بڑی کتابوں کے، مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، مستند کتابوں کے ثبوت دیے ہیں، پر میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام۔ اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی، کوئی کون ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کس نے اللہ کو کیسے منایا، کس نے کیسے منایا۔ آج بیٹھ کے یہ دعا پڑھیں گے، اور اس دعا کو بیٹھ کے گڑ گڑا کے پڑھیں گے، محتاج بن کے پڑھیں گے، اور بھیکاری بن کے پڑھیں گے اس دعا کو۔ ہاں 30 سال سے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے، تم کہاں سے آئے؟ چوٹ لگی تو آئے، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے، غور سے سمجھیے گا، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے، چوٹ بھی لگی سسکتا بھی رہا۔ کبھی عشق کی راہوں میں چوٹیں لگتی ہیں، کبھی عشق کی راہوں میں سسکنا پڑتا ہے، نہ گھبرایا کریں، نہ گھبرایا کریں، یہ چوٹیں عشق کی راہوں کا حصہ ہیں۔ چوٹ بھی لگی اور در سے سسکتا بھی رہا، نہ پانی نہ کھانا، رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں پہ، رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں۔ میں وہ پہاڑ دیکھ کے آیا ہوں، وہ ایک ہی پٹی ہے، انہیں کہا وہ سامنے لبنان ہے، وہ سامنے بیروت ہے، ہم گزر رہے تھے، یہ سامنے، یہ سامنے، یہ سامنے، وہ سامنے لبنان اور بیروت ہے، وہ پہاڑیوں کی پٹی جا رہی، ان پہاڑیوں کی پٹیوں پہ اس فقیر نے کچھ سفر کیا ہے، وہ سامنے ویران ہی ویران ہے، آج بھی صدیاں ہو گئی ہیں۔ کیسی رات گزاری ہوگی، کیسے سسکتا رہا ہوگا، تنہا اکیلا، پر منزل نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، تلاش نہ چھوڑی، پھر یار ملا نہیں ملا، 30 سال بعد کون ہے، انسان ہوں، کیسے کھاتے ہیں اس دعا کی برکت سے، کیسے پیتے ہیں اس دعا کی برکت سے، تندرست ہیں اس دعا کی برکت سے، ملتا ہے اس دعا کی برکت سے، عطا ہوتا ہے اس دعا کی برکت سے، خزانے نصیب ہوتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ اور کتنا خوش قسمت ہوگا جو فقیر تسبیح خانہ میری نسلوں کا خاص تصور کر کے پڑھے گا، میرا تجربہ اس کو سب سے زیادہ ملتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ جو فرمایا غابانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتے اللہ پہلے اس کو دے، تو میرا کمیشن رکھیں گے، میرا حصہ۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہوتے تھے، وہ شادی کی روٹی ہوتی تھی، دیہات سے لوگ آتے تھے تو وہ سمجھدار آدمی کو لاتے تھے جو شادی کے کھانے پکاتا تھا، انہیں کا بڑا سمجھدار آدمی ہے، چاول بھی ٹھیک لائے گا، چیز وہ آتے ہی ہاتھ ملاتا تھا اور تھوڑی سی انگلی ہاتھ میں پھیر لیتا تھا، انہیں کہا تیرا حصہ پکا ہے۔ اور جناب شادی کے روٹی میں نے خود دیکھا، اونٹ بیٹھے ہوتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھیں، اونٹوں پہ گڑ لادا جا رہا، چاول گھی چیزیں، شادی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ حصہ اس وقت نہیں، وہ بعد میں مل جاتا تھا، کیونکہ ایمانداری امانت داری ضروری ہے۔ یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لیں، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، اگر اپنے ورقوں پہ اور حرفوں پہ اور اپنے دل پہ اور اپنے جذبوں پہ یاد کر لیں، اور اسے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں،
3 मिनट लगते हैं सारे, 2.5 मिनट लगते हैं सारे, और एक वक्त होगा जब आपकी जुबान पर रवा होगी, फिर 2 मिनट लगेंगे सारे। आज के इन लम्हों में अल्लाह से मांगे कि अल्लाह, जिस तरह तूने उस अपने अब्दाल को गार में 30 साल बगैर किसी इंसान के खिलाया, अल्लाह इन दुआ के सदके में मैं तुझसे मांगता हूं अल्लाह, मेरी नस्लों को और मुझे ऐसे खिला, किसी का मोहताज किए बगैर, किसी की मोहताजी के बगैर। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मंगता ना रख, खाली ना रख। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मोहताज ना रख। अल्लाह मेरे हाथ को कभी ऐसा ना बना कि नीचे वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ नीचे वाला होता है और देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है। अल्लाह सदा ऊपर वाला हाथ रख। इस दुआ को हम पढ़ेंगे, इस दुआ को हम पढ़ेंगे। अगर मेरा और मेरी नस्लों का इस सारे निजाम का हिस्सा मिला लोगे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा। मेरा हिस्सा कमीशन ना कभी भूलना, मेरा हिस्सा यही है, मेरा जज्बा यही है। क्या ख्याल है, इस दुआ को बैठ के पढ़ें? हैं? मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, लेकिन दुआ पढ़ने से पहले अल्लाह से कुछ पहले फरियादें कर लें कि या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये अता कर दे, ये खजाने गैब से दे दे, ये अपनी अताओं में से अपनी शफकतों, अपनी मेहरबानी और अपने करम से अगर ये दे दे, ये दे दे। क्या ख्याल है, पहले दरखास्त कर लें। अच्छा, अल्लाह हमारी जानता है सारी जरूरतों को, सारी चाहतों को, सारे दर्दों को, सारे गमों को जानता है, लेकिन खुद कहते हैं मांगो। बावजूद जानने के खुद कहते हैं मांगो। अदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं कबूल करता हूं। वो खुद जो कहता है, फिर हम क्यों ना मांगे। इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। फिर सुने, तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, बरकत। तवंगरी, दौलत, इज्जत, रिस्क, बरकत, इंशाअल्लाह उसके दरवाजे ना खुलवा ले। अगर वो खोल देगा, सुनो सुनो, खोल देगा, कैसे कोरोने, कैसी 9/11, कैसी महंगाइयां, नहीं नहीं। सुनाऊं मैं एक बात, सुनाऊं? पीर पगाड़ा साहब जब सिंध में अंदरून अपने मुरीदीन के यहाँ जाते हैं, उनकी गाड़ी सोने से भर जाती है। लोग फेंक फेंक के सोना उनकी गाड़ी में फेंकते हैं। सिर्फ वो नहीं, उच के पीर हों, मुल्तान के पीर हों, और भी, क्या वो लोगों से छीना झपटी करते हैं? उनको कहते हैं खुद डालो, या उनके दिल में कौन डालता है? कौन डालता है, बोले कौन डालता है? मैं गोरी मंदिर गया, वो सिंध के अंदर गोरी मंदिर, वहां गया। उसने कहा ये हिंदू हैं, ये मुल्तान के फला पीर साहब हैं, उनके मुरीद हैं। जब वो पीर साहब आते हैं, वो सोना, चांदी, पैसे, जो चीजें उनकी गाड़ी में फेंकते हैं और आपको अपना सब कुछ लुटा के अपने लिए एजाज समझते हैं। सुनो गौर से, इसका राज आज बताता हूं। अल्लाह वालो सुनो, इसका राज है। इनके बड़े अल्लाह से यही आमाल करके रिस्क की तवंगरियां, बरकतें, रहमतें, वुसअतें मनवा कर गए थे। जितनी महंगाइयां हो जाएं, इन गद्दी नशीनों, मुजावरों और पीरों को लोग जबरदस्ती देंगे। अल्लाह दिल में डालेगा कि मैंने इन आमाल के जरिए वादे किए हैं, लिहाजा जाओ इनको दो। अल्लाह उनके दिल में डालेगा। दिल किसके कब्जे में है? दिल किसके कब्जे में है? दिल किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे में है। उनके लिए महंगाइयां कुछ नहीं है, महंगाइयां कुछ नहीं है। इंडिया की एक बहुत बड़ी दरबार है, उसके गद्दी नशीन, जानशीन आए वहां हज पे, तो मुलाकात हुई मेरी जद्दा में किसी एक दुर्वेश के घर, वो भी वहीं थे। तो मुझे वो नेट पे जानते देखते थे, तो उन्होंने जो अपने हालात थोड़े से बताए, फिर उनके मामू ने बताया, वो उनके सगे मामू का घर था। वो सगे मामू का घर था, जो हालात बताए, उन्होंने कहा जी इनके लिए दौलत माल कुछ नहीं है। जबरदस्ती लोग अपने जागीरें, मुरब्बे, प्लाजे
इनको आके लिख के दे जाते हैं कि कबूल फरमा ले, आपकी शफकत है। सुनो अल्लाह वालों, हमारा जज्बा ये नहीं है हम अल्लाह से तमंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे पहनाएगा, ऐसे अता करेगा, और बिन मांगे अता होगी। कैसी अता होगी? कैसी अता होगी? बिन मांगे अता होगी, बिन मांगे अता होगी, ऐसे अता होगी। नस्लों को अल्लाह कहता है फिर ठीक है, आज के बाद 3 बार सुबह शाम छोड़ देंगे, नमाज के बाद सिर्फ 3 बार। अगर ये मजमा गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के पढ़े, इतना बड़ा मजमा, और पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये, सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज इसमें है, खास तौर पे मैं जो लफ्ज बताता हूं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती मोहम्मद, एक लफ्ज है इसमें से। उस लफ्ज को पढ़ते हुए हम दुआ मांगेंगे, और वो लफ्ज है या अरहमर राहिमीन। वहां भी रहम था, यहां भी रहम है, क्योंकि फरमाया कलमा भी उसकी रहमत से नसीब होगा और जन्नत भी उसकी रहमत से मिलेगी। हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, है उसकी रहमत। ये बताओ, जो दुनिया का मालदार होता है वो कुछ ज्यादा चालाक होता है, ज्यादा शातिर होता है, ज्यादा समझदार होता है? नहीं, उसका रहम होता है, खजानों को पलट के उधर ही कर देता है। और जहां रहम नहीं, और मैं ठीक है, फिर तुम्हें मैं फक्र और फाकों की सजा दूंगा। तो फिर ऐसा करते हैं, इस दुआ को 3 दफा पढ़ते हैं, इस दुआ को 3 दफा पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और अल्लाह से मांगते क्या है? अल्लाह कभी हाथ खाली ना हो, वुसअत दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, राहत दे दे, गैबी निजाम मेरी नस्लों के लिए, मेरे लिए, तस्बीह खाने के लिए, इस फकीर इसकी नस्लों के लिए गैबी निजाम दे दे। ऐसा कभी किसी का मोहताज न कर, कभी बेबस न कर, कभी मजबूर न कर। मैं अपनी मजबूरी का किस्सा सुनाया करता हूं, आज फिर सुना दूं। अंदरून शहर जा रहा था, मैंने कहा बेटा ये खोया है, मैं छोटा सा होता था यहां से खोया लेता था। तो मैंने खोया लिया, तो बंदा कहने लगा मैं पैसे दे देता हूं। खोए वाला कहने लगा आप ना दे। मैं कहा नहीं, 100 रुपए का दे दे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। देखा जेब में, ना उसकी जेब में 100, ना मेरी जेब में 100। उसने समझा शायद उसकी जेब में होंगे, उसने समझा कि उसकी जेब में होंगे। अब 100 रुपए नहीं। जब अल्लाह बेबस करके दिखाता है, जरा मैं अपनी बेबसी वो नहीं भूलूंगा। ये वाकया मैं कई बार सुना चुका हूं, हर दफा बेबसी से सुनाता हूं। अब कहां से पैसे लें? वो बार बार कह रहे आप ले जाएं। मैं कहा नहीं, पैसे देने। मैंने कहा फलां जगह एक बंदा है, फलां मस्जिद का खादिम है, भागो उससे ले आओ। वो भी नहीं था। बेबसी 100 रुपए तलाश कर रहे हैं। हाँ, मैं तकूंज मांगू कुरलावा, अब 100 रुपए नहीं मिल रहा। एक सब्जी वाले से 100 रुपए लिया, वो उसको दिया, फिर सब्जी वाले से 100 रुपए लाहौर से भेजे, उस तक पहुंचाए। अल्लाह कहते हैं पल में 100 का मंगता कर सकता हूं। तुम क्या समझते हो तू कौन है? पल में पाई पाई का मंगता कर दूंगा, पल में भिखारी बना दूं, और जहां से तेरी उम्मीदें हैं वो दरवाजे भी बंद कर दूं। हाँ, उम्मीदें हैं जहां तेरी, वो दरवाजे भी बंद कर दूं। तू कौन है? अल्लाह से आज ये दुआ मांगे, आज मांगे मौला, कभी बेबस न करना, कभी मजबूर न करना, कभी मकरूज न करना, कभी माजूर न करना, कभी मकहूर न करना। अल्लाह अपने गैब से वुसअत दे, बरकत दे, रहमत दे, आफियत दे। कोहे लबनान के अबदालों की दुआ की तासीर अल्लाह से मनवा ले। मेरी मिन्नत है मनवा ले, मेरी दरख्वास्त है मनवा ले। क्या पता इस मजमे में कौन है जिसके जरिए से आज वो मान जाए, और इंशाअल्लाह मानेगा। हमारा उस पे मान है, हमारी मिन्नत है, हमारी जारी है। आज अपने लिए मान ले, मनवा ले, उम्मत के लिए मान ले, मनवा ले, इंसानियत के लिए मान ले, मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए मान ले, मनवा ले, और अपनी नस्ल दर नस्ल के लिए मनवा ले इंशाअल्लाह ताला। इन जज्बों और नीयतों को सामने रख के
آج یہ دعا پڑھیں گے. پڑھیں اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم. اللہم اغفر لأمت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد. اللہم اصلح امت محمد. اللہم استر امت محمد. اللہم اجبر امت محمد. اللہم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آخری دفعہ پھر پڑھے اللہم اغفر لأمت محمد. اللہم ارحم امت محمد. اللہم اصلح امت محمد. اللہم استر امت محمد. اللہم اجبر امت محمد. اللہم فرج امت محمد. اللہم انصر امت محمد. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 بار دعا پڑھی ہے اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے, اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے, اس کو زبان کا معمول بنا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں. ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی. ایک بات بتاؤں, اللہ کے کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کی خاص دعاؤں کے دینے کے لیے چھپا کے رکھے ہیں. ان میں یہ ابدالوں کی دعا ہے. اللہ نے کوئی خاص نعمتیں چھپا کے رکھی, بہت عطائیں چھپا کے رکھی. اس کے بہت وظائف ہیں, اس کی بہت تاثیر ہے, اور محدثین, فقہا, اولیاء, صالحین نے کتابوں میں اس کے واقعات ہی واقعات لکھے ہیں, تجربات ہی تجربات لکھے.